دو اگرچہ کل ہو گیا تھا، لیکن ایک بات ایسی ہے جو لازمی ہونی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 3-4 جگہ یہ مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے لوگوں کے لیے ایک ہی دین بھیجا ہے اور وہ اسلام ہے، بس۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام کا آغاز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، البتہ سورۃ المائدہ میں آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین تمہارا مکمل کر دیا، اپنی نعمت مکمل کر دی، پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند فرما لیا۔ تو تکمیل جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے، آغاز تو حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اس لیے بعض اوقات خصوصاً جو سیاستدان زیادہ رواداری کا مظاہرہ کرنے والے ہیں، وہ کچھ باطل ادیان کی ایسی تقاریب میں بھی شامل ہو جاتے ہیں جو شرک پر مبنی ہے۔ کرسمس کے موقع پر، ہندوؤں کی ہولی کے موقع پر، سکھوں کے کسی خاص مذہبی تہوار پر، اب ایک چیز اگر شرک پر مبنی ہے اور ایک توحید پرست انسان وہاں جا کر مبارکباد بھی دے رہا ہے اور خوشی کا اظہار بھی کر رہا ہے، فرض کیجئے وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، ہم کہتے ہیں ہاں جی واقعی بڑا زبردست دن ہے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت ہمارے ایمان کہاں ہوتا ہے۔ رواداری اپنی جگہ پر ہے، عدل و انصاف اپنی جگہ پر ہے، حسن سلوک اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایسی چیزوں میں شامل ہو جانا جو چیزیں اسلام کے منافی ہیں، تو اس کی اجازت کسی طور پر بھی نہیں دی جا سکتی۔ اور یہ بات بھی پلے باندھ لیجئے، بعض لوگ خصوصاً ہمارے تعلیم یافتہ جاہل بیچارے نے کیا گفتگو کرنی ہے، وہ تو کیونکہ انسان کے علم کا اور اس کے جہالت کا پتہ تو اس وقت لگتا ہے جب وہ زبان کھولتا ہے، بولے گا تو کچھ پتہ لگے گا کہ اس کے پاس کیا علم ہے کیا نہیں ہے۔ تو جو جہلاء ہیں وہ تو ان موضوعات پر کم ہی بات کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے دانشور جو یہ فقرہ کہے بغیر نہیں رہتے کہ دنیا کے تمام دین ہی ٹھیک ہیں، ان سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ وہ یہ بات کس بنیاد پر کہتے ہیں۔ اگر دنیا کے سارے دین ہی ٹھیک ہیں تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مکہ مکرمہ میں اتنی محنت ہوئی ہے، مدینہ منورہ میں اتنی محنت ہوئی ہے، جنگیں ہوئی ہیں، ہجرت ہوئی ہے، آپ کے سامنے ہے ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ آپ اگر پڑھیں، ایسا نہیں ہے کہ جو ابو جہل اور جو دیگر سردار تھے وہ کوئی پیچ اپ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پڑھ لیں جا کے تاریخ، انہیں تو یہاں تک میں پیشکش کر دی تھی کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، پھر اگلے سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں۔ تو کیا کسی ایسی پیشکش کو قبول کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں جنہیں اتنا آسانی سے لیا جائے کہ جو آدمی جو مرضی کہتا رہے۔ میں نہیں جانتا آپ میں سے کسی آدمی کے ذہن میں یہ دنیا کی اتنی بڑی سازش ہے یا نہیں۔ کچھ سال پہلے عالمی سطح پر ایک منصوبہ بنایا گیا، اسلام آباد میں بھی اس کی میٹنگز ہوئی کہ دنیا کے تمام افراد کو ایک دین پر متفق کر دیا جائے۔
نیا کوئی دین ایسا بناتے ہیں جس میں ساری چیزیں، ہر ایک کی کچھ کچھ چیزیں لے لیتے ہیں. یہ ساری اصل میں سازشیں ہیں خدائی دین کو مٹانے کی، اور نہ خدائی دین مٹا ہے اور نہ انشاءاللہ مٹے گا. تو ہماری سب سے زیادہ جو وابستگی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ ہونی چاہیے، عقائد کے ساتھ ہونی چاہیے، نظریات کے ساتھ ہونی چاہیے، عبادات کے ساتھ ہونی چاہیے، احکامات کے ساتھ ہونی چاہیے. حلال اور حرام دین صرف یہ نہیں ہے. اس چیز سے تو نہ مغرب کو کوئی اعتراض ہے کہ مسلمان رمضان میں روزے نہ رکھیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. مسلمان 5 وقت نماز نہ پڑھیں. کچھ انتہا پسند ہندو ہیں لیکن انہیں بھی وہ سمجھا سکتے ہیں. اصل معاملات یہ ہے ہی نہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے کہا تھا کہ وہ شعر مجھے اب کچھ بھول رہا ہے، اس کا ترجمہ مفہوم اس کا یہ ہے: ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، یہ ہے ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے دین ہے آزاد. کہ صرف ایک نماز پڑھنے کی اگر اجازت ہے تو وہ سمجھتا ہے دیکھے جی ہمیں نماز کی تو اجازت ہے. بات یہ ہے نماز کی اجازت تو ہے، کیا اسلام رزق کے حوالے سے جن چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے انہیں حرام کرنے کی بھی اجازت ہے. اب سود حرام ہے تو کیوں مالیاتی اداروں میں یہ موجود ہے؟ مخلوط تعلیم کی اسلام اجازت نہیں دیتا، کیوں اسے رائج کر دیا گیا ہے؟ اسلام خوشحالی کی بات کرتا ہے اور پھر معاشرے میں فساد برپا کرنے والوں کے لیے قرآن مجید میں سورۃ مائدہ میں یہ سزا ہے کہ جو اللہ کی زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑتے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے، ان کے پاؤں اور ہاتھ کو مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے، یا انہیں زمین سے جلا وطن کر دیا جائے. اب یہ بڑی لمبی چوڑی بحث ہے کہ ان 4 میں سے کون کون سی سزا ملے گی. جیسا جرم ہوگا ویسی سزا ملے گی. اس وقت اس تفصیل میں جائیں تو وقت زیادہ ہو جائے گا، لیکن کیا پاکستان کی عدالتوں میں یہ سزائیں دی جاتی ہیں؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جزوی دین کی بات کر رہے ہیں یا کلی دین کی بات کر رہے ہیں. ہم جزوی دین کی دعوت دے رہے ہیں یا کلی دین کی دعوت دے رہے ہیں؟ خود ہمارا اپنا دین کا معاملہ کیا ہے؟ ہم اسلام کی یہاں بات ہو رہی ہے، سلامتی کا دین ہے، وہ اسی وقت سلامتی کا دین تو ہے، لیکن اس کی تعلیمات پر عمل ہوگا تو انشاءاللہ پھر چاروں طرف سلامتی ہی سلامتی نظر آئے گی انشاءاللہ. آئیے رکوع نمبر 3. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پہلے کچھ میں عرصے بتا دوں تاکہ یہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان عرصہ ہے تقریباً 2500 سال کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان عرصہ ہے تقریباً 1500 سال کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان عرصہ ہے تقریباً 650 سال کا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہزاروں نبی آئے ہیں بنی اسرائیل میں، لیکن ان بدبختوں نے انہیں قتل کیا ہے. باقی انبیاء کا تو ظاہر ہے جو بھی قتل ہوئے سارے مظلومانہ قتل ہوئے، لیکن انسان افسوس بھی کرتا ہے اور رونے کو دل چاہتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اتنا درندہ بھی کوئی ہو سکتا ہے. قرآن مجید میں ایک نبی ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن بھی ان پر سلام، جس دن وہ فوت ہوئے اس دن بھی ان پر سلام، اللہ کی طرف سے. دیکھ لیجئے، جس دن قیامت والے دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس دن بھی ان پر سلام. یہ سورۃ مریم میں ہے، اور یہ پیغمبر کون ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام. پیدائش کے دن بھی سلامتی، موت کے دن بھی سلامتی، قیامت والے دن بھی سلامتی. اب جسے اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتی والا قرار دے تو اس کے عظیم کردار میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ لیکن جانتے ہیں دنیا نے کیا کیا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ بدبخت جو بادشاہ تھا اس نے ناجائز طور پہ
جو رشتے حرام تھے ان رشتوں کے ساتھ بھی اس نے جنسی تعلقات قائم کیے ہوئے تھے، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے منع کیا۔ یہ تبلیغ جب اس قسم کی ہوتی ہے تو پھر مخالفت بھی زوروں پر ہوتی ہے۔ ایک ہے کہ بالکل خاموشی اختیار کر لی جائے، تو پھر ظاہر ہے کیا مخالفت ہونی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے مخالفت کی اس بات کی۔ اب اس خاتون کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ بادشاہ کی بھابھی تھی در حقیقت وہ، جو مجھے یہ اعزاز و اکرام ملا ہوا ہے، سارا کچھ ہے، یہ تو میرے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ تو اس کی بیٹی کی برتھ ڈے تھی یا اس کی بیٹی کی کوئی خوشی کا دن تھا، تو بادشاہ نے اپنی اس محبوبہ سے کہا کہ تمہاری بیٹی کا یہ خوشی کا دن ہے، جو تم فرمائش کرو گی میں پوری کر دوں گی۔ اس نے کہا پھر مجھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر چاہیے کٹا ہوا۔ تصور کیجیے خالق کے ہاں کیا مقام ہے اور اس عورت کے ہاں کیا صورتحال ہے۔ واقعہ آپ تفصیل سے پڑھ لیجئے گا، وہی ہوا۔ سر کاٹ کر تھالی ٹرے کے اندر رکھ کے اس عورت کے سامنے پیش کیا کہ یہ لیجیے، جو آپ نے فرمائش کی تھی وہ ہم نے پوری کر دی ہے۔ اب ذرا سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا ہے اور جو ان لوگوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں جو انصاف کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں کئی ایسے لوگ قتل ہو چکے ہیں، علماء میں سے بھی، شاید سیاستدانوں میں سے بھی کچھ ہوں، وکلاء میں سے بھی ہوں، عام لوگوں میں سے بھی۔ انصاف کی بات جو کرے گا آہستہ آہستہ پھر اس کا گلا دبا دیا جائے۔ تو جو یہ حرکت کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا اے نبی ان سارے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اس لیے اب ہمارے سامنے دو راستے آ گئے، جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں یا براہ راست گفتگو جا رہی ہے، کہ انشاءاللہ انصاف کی مخالفت کرنے والوں کا یا عدل و انصاف کی مخالفت کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ عدل و انصاف کو قائم کرنے والوں کی جو حقیقی معنوں میں قائم کرنا چاہتے ہیں ان کا وزن بڑھائیں گے انشاءاللہ، ان کے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ البتہ پاکستان میں یہ پہچان بھی بڑی مشکل ہے، سارے ہی کہتے ہیں کہ ہم عدل و انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں، البتہ اگر کوئی گہرائی سے دیکھے تو حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بڑی مشہور آیت آ گئی، اس آیت کے ساتھ بھی پاکستان میں بڑا ہی انوکھا کام کیا جاتا ہے۔ مارکیٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں یا قومی صوبائی کے الیکشن ہو رہے ہیں یا حکومت بن رہی ہے، مولانا صاحبان بھی یہی آیت تلاوت کرتے ہیں اور اشتہاروں پر بھی یہی آیت لکھی جاتی ہے، قل اللہم مالک الملک، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بادشاہت کا بادشاہ ہے، جسے آپ چاہیں بادشاہت عطا فرمائے، جس سے آپ چاہیں چھین لیں، جسے آپ چاہیں عزت عطا فرمائے، جسے آپ چاہیں ذلت عطا فرمائے، آپ کے ہاتھ میں خیر ہے، یقیناً آپ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتے ہیں۔ پہلے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ گلشن مارکیٹ میں فرض کیجئے الیکشن ہوتا ہے، ایک گروپ جیت جاتا ہے، دوسرا گروپ ہار جاتا ہے، کیا وہاں یہ الفاظ پڑھے جا سکتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ؟ عزت اور ذلت کا کیا معیار ہے قرآن کے نزدیک؟ الیکشن معیار ہے۔ یہاں ایسے ایسے نیک آدمی الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کے 2-2,500 ووٹ تھے اور جیتنے والے کے 50-60 ہزار ووٹ تھے، تو وہ جو نیک آدمی تھا 2-2,500 والا وہ ذلت میں چلا گیا تھا اس سے، اور جو 50-60 والا تھا وہ عزت میں چلا گیا۔ موٹی سی بات ہے، انسان اپنے دماغ پر زور دے کہ اللہ کے ہاں عزت اور ذلت کا معیار کیا ہے، اتنی سے سوال پیدا کر لیں ساری باتیں کھل جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عزت کا معیار تقویٰ ہے، عزت کا معیار ایمان ہے، عزت کا معیار اسلام ہے، عزت کا معیار طہارت ہے، عزت کا معیار اعمال صالحہ ہے۔ جو ان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا وہ ذلیل ہوگا۔ اصل میں یہ آیت سمجھنے کی ضرورت ہے، جب سارا پس منظر پتہ ہو تو پھر انسان ایسے مغالطے نہیں کھاتا۔
یہ مدینہ منورہ کے اندر اس وقت اصل میں منافقین بھی یہ چاہ رہے تھے کہ ان کا ایک سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس کا تاج بن گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ منورہ کے مشرق قبائل اسے بادشاہ بنا رہے تھے، تاج اس کا بن گیا تھا، بس حلف برداری کی تقریب باقی تھی صرف۔ اب وہ حلف برداری کی تقریب ہوتے ہوتے رہ گئی، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو پھر وہ اس کا سارا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ اب ایک تو اس کی خواہش تھی کہ مجھے بادشاہت ملے، دوسرا مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کے 3 قبائل تھے، ان کے پیٹ میں بھی یہی مروڑ تھے، یا ان کے دماغ میں بھی یہی خناس تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی جلدی قتل کیا جائے اور مدینہ منورہ کی بادشاہت خود اختیار کی جائے۔ اچھا، ادھر مدینہ منورہ سے باہر ایران اور روم تھوڑا تھوڑا انہیں بھی خطرہ، اس وقت زیادہ تو یہ محسوس نہیں کر رہے تھے، لیکن تھوڑا سا خطرہ تھا کہ یہ جو نئے نبی کی آواز بلند ہو گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارا معاملہ ہمارے ہاتھ سے بھی چلا جائے اور یہاں بھی اسلام ہی آ جائے۔ اس تناظر میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے کہ اے نبی، اب آپ ساری دنیا کو بتا دیجئے، اب عزت کا تاج رکھ دیا گیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر، بس اب ذلت کا تاج رکھ دیا گیا ہے ہر اس آدمی پر جو مخالفت کرتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ میں نے 2 جملے کہے ہیں، انہیں یاد کر لیجئے۔ ہر اس آدمی کے سر پر عزت کا تاج ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہر اس آدمی کے سر پر ذلت کا تاج سجنے والا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگا ہوا ہے۔ یہاں چاہے قومیں ہوں، چاہے ادارے ہوں، چاہے افراد ہوں، چاہے ممالک ہوں، کچھ بھی ہو، یہ اس تناظر میں بات ہے، ہم نے اسے کہاں سے لا کر کہاں کھڑا کر دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا آپ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، زندہ مردہ سے زندہ نکال لیتے ہیں اور مردہ سے زندہ نکالتے ہیں۔ میں اس کی ایک وضاحت صرف کرتا ہوں، بڑی خوبصورت بات ہے، مفسرین نے لکھی ہے، وہ تھکاوٹ کو بالکل دور کر کے سنیں، یہ نیند شیند اور اس قسم کی چیزیں انہیں دور کر دیا کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم سمجھیے کہ ہمیں اس نے توفیق عطا فرمائی۔ سچی بات یہ ہے، بیٹھنا، صحت کا ہونا، یہ کوئی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں۔ اتنا مبارک وقت اور یہ لمحات اور قرآن کے پیغام کو سمجھنا اور پھر اسے اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کرنا، یہ 2 چیزیں آئی ہیں، انہیں پہلے سن لیجئے، پھر میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ مردے سے زندہ پیدا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، زندہ سے مردہ پیدا کر دیتا ہے۔ اب اس کی مثالیں تو بہت ہیں، لیکن میں وہ مثالیں نہیں لیتا، میں ایک اور اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ مدینہ منورہ کے یہودی اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے، اور جب پڑھا لکھا سمجھتے تھے تو ظاہر زندہ تھے وہ۔ مکہ مکرمہ کے اندر تو کوئی کتاب تھی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، نہ کتاب نہ نبی۔ اب وہ سارے، اس لیے اس دور کو جہالت کا دور کہا جاتا ہے، وہ سارے مردہ، یعنی مکہ مکرمہ میں مردہ آباد ہے اور مدینہ منورہ میں زندہ آباد ہے۔ اب میں 2 نام لے رہا ہوں، یاد رکھیے گا انہیں۔ مکہ مکرمہ میں بنی اسماعیل آباد تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مردہ، بالکل مردہ۔ مدینہ منورہ میں بنی اسرائیل آباد تھے، سارے لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں جی، اتنے نبی آئے ہیں، کتابیں ان کے پاس ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، وہ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے مدینہ منورہ کے یہودی، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آخری نبی
بلکہ مدینہ منورہ میں جو یہودی آباد ہوئے تھے وہ آباد ہی آخری نبی کے لیے ہوئے تھے. آپ ہسٹری پڑھ لیجئے کبھی کہ مدینہ منورہ میں یہودی کیوں آئے تھے. ان کا تو یہ علاقہ تھا نہیں. اصل میں ان کا ایک بادشاہ یہاں سے گزرا تھا تو تورات کے اندر لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی اس مقام پر ہجرت کریں گے جس مقام پر کھجوروں کے بہت زیادہ درخت ہوں گے. تو بادشاہ کو علماء نے بتایا بھئی یہی وہ علاقہ ہے جہاں آخری نبی ہجرت کر کے آئیں گے. اس نے کہا زبردست ہے، پھر تو اپنے قبیلے یہاں آباد کر دیتے ہیں. وہ جب آخری نبی آئیں گے تو ہم سب سے پہلے ان کا استقبال کریں گے. تو یہ 500 سال سے رہ رہے تھے مدینہ منورہ میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 500 سال پہلے یہودی آباد ہوئے تھے مدینہ منورہ. مقصد کیا تھا؟ آخری نبی کے استقبال کرنے کا مقصد تھا. لیکن ان کے دل میں یہ بات تھی کہ آخری نبی ہم میں سے ہوں گے، کیونکہ سارے نبی ہمارے میں سے آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم جس قسم کے زندہ بنے ہوئے ہو، میں نے اب جنہیں تم مردہ سمجھتے ہو بنی اسماعیل، میں نے آخری نبی بنی اسماعیل میں سے پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس لیے آپ دیکھیے بنی اسماعیل جن کا کوئی علم کے لحاظ سے مقام نہیں تھا، لیکن ایسی شخصیت ان میں پیدا ہوئی ہے کہ قیامت تک اب اس آدمی کو علم والا نہیں کہا جا سکتا جو آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور ان پر نازل کی گئی کتاب کا مطالعہ نہ کرے اور ان کی زندگی کو نہ اپنائے. تو سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس کی ایک تشریح ہے، اسے ذہن میں رکھنا چاہیے. فرمایا پھر جسے وہ رزق دیتا ہے، تو جسے چاہے بغیر حساب کتاب کے رزق دیتا ہے. سچی بات یہ ہے پاکستان کے جو حالات اس وقت ہیں، ہمیں دل سے دعا کرنی چاہیے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ مجھے آٹا مل رہا ہے، آپ کو آٹا مل رہا ہے، ہمارے گھروں میں چولہے جل رہے ہیں. یہ حالات اپنی جگہ پہ ہیں. یہ حدیث ذہن میں رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے. جسم کا ایک حصہ تکلیف میں مبتلا ہو تو پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. جتنے لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں، جو لائنیں لگی ہوئی ہیں، جو حالات ہیں، اور بے روزگاری کے جو معاملات ہیں، مہنگائی کے جو معاملات ہیں، یہ کسی ایک فرد کا معاملہ نہیں ہے، ہم سب کا معاملہ ہے. اور جہاں ہمیں اور کوششیں کرنی چاہیے اسلامی نظام کے غلبے کے لیے، یہاں یہ حدیث پیش نظر رکھیں. دعا مومن کا ہتھیار ہے. انشاءاللہ کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے. بلکہ ایک دعا ابھی مجھے یاد آ گئی. ہماری بہنیں جو یہاں بیٹھی ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا. آج ایک آدمی نے، بہت تعلیم یافتہ آدمی ہے، بہت بڑے ادارے میں ملازم ہے، اس نے مجھے اسپیشل فون کر کے کہا ہے کہ آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے کہ میری بیوی نہایت بد اخلاق اور بد زبان ہے، معاملہ طلاق کی طرف جا رہا ہے. شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 4.5 سال. تو یہ باتوں میں سے بات آ گئی. دعا تو میں ابھی کرتا ہوں اس کے لیے، میں نے وعدہ کیا تھا، چلے اچھا ہوا یاد آ گئی بات. لیکن یہ بھی ساتھ اس سے پہلے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اپنی زبانوں کو لگام دیں گے انشاءاللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن یا تو خیر کی بات کرتا ہے یا پھر خاموش رہتا ہے. تو ہماری جتنی بہنیں تشریف لائی ہیں، جتنے بھائی یہاں موجود ہیں، آج تک زبان نے جو کچھ کیا ہے اسے ایک طرف رکھ دیجئے. آج کے بعد زبان سے سلامتی والی باتیں برآمد ہونی چاہیے، زبان سے خیر والی بات برآمد ہونی چاہیے، زبان سے نرمی والی بات برآمد ہونی چاہیے، زبان سے جھگڑے کے خاتمے کی بات برآمد ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس شوہر اور بیوی کے درمیان کمال درجے کی محبت عطا فرمائے. پروردگار ان کی جو بد اخلاقی والی جو بھی شکلیں ہیں اسے پروردگار اچھے اخلاق میں تبدیل فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گھروں کو بھی خوش اخلاقی کا بہترین مرکز اور محور بنا دے. تو میں یہاں یہ گزارش کر رہا تھا کہ رزق کے لیے رزق کی فراوانی کی دعا کرنی چاہیے. پروردگار پاکستان کو ہر قسم کی معاشی پریشانی سے محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کے لیے آسانی پیدا فرمائے. ہو رہی ہے؟ چلو رحمت کی بارش ہے شیخ صاحب. تو
اس میں یہ دیکھ لیجئے ایک اور بات بھی ہے اس میں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک منظر بیان کیا ہے یہاں آخرت کے حوالے سے، اس منظر کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ میرے اوپر بھی آ سکتا ہے، آپ پر بھی آ سکتا ہے، ہر ایک پر آ سکتا ہے۔ ذرا سن لیجئے ترجمہ اس کا۔ فرمایا وہ دن ایسا ہوگا جس دن ہر آدمی کے جو نیک کام ہوں گے وہ اس کے سامنے ہوں گے، یہ تو خوشی کی بات ہے، لیکن جو اس کے برے کام ہوں گے وہ بھی اس کے سامنے ہوں گے۔ نیک کام بھی سامنے ہیں، برے کام بھی سامنے ہیں۔ اب اس وقت جب نیک کام بھی سامنے ہوں گے، برے کام بھی سامنے ہوں گے، تو وہ آدمی کیا خواہش کرے گا، وہ ذرا سنیے۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اس وقت وہ یہ خواہش کرے گا اے کاش میرے درمیان اور میری برائیوں کے درمیان بہت زیادہ دوری کر دی جائے۔ تو بتائیے کیا دوری ہو جائے گی؟ ہوگی اس وقت دوری؟ وہ دوری آج کرنے کی ضرورت ہے، آج، اس وقت کی کوئی خواہشات نہیں۔ یہ آیت اس لیے یہاں لائی گئی ہے، فرمایا لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، یعنی اس کا عذاب بڑا سخت ہے اور وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ ہم صرف دو باتیں کر کے کچھ 5 منٹ پہلے موسم کی وجہ سے ختم کرتے ہیں درس کو۔ دونوں باتیں نہایت اہم ہیں، میں آیت نمبر بتا رہا ہوں، گھر جا کے آپ نوٹ کر لیجئے گا اسے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 32۔ آپ حافظ قرآن ہیں یا نہیں ہیں، ان دو آیات کو تو حفظ کر لیجئے، ساری زندگی فائدہ دیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 اور 32۔ ایک آیت میں ساری دنیا کے لوگوں کو محبوب خدا بننے کا نسخہ بتایا گیا، دوسری آیت میں ساری دنیا کو یہ بتا دیا گیا ہے کون سے لوگ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی محبت نہیں فرماتے۔ آپ میں سے کوئی آدمی مجھے یہی بات کہہ دے کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتا، یہ مجھے بڑی تکلیف پہنچے گی اس بات کی، لیکن مجھے کہا جا سکتا ہے میری خامیوں کی وجہ سے۔ لیکن جو بے عیب ذات ہے تخلیق کرنے والی اللہ تبارک و تعالی، جس سے اللہ تبارک و تعالی محبت نہ فرمائے، مجھے بتائیں اس کے کامیابی کے کوئی امکانات ہیں؟ تو میں پھر عرض کر رہا ہوں، دو آیات ہیں، دونوں نوٹ کر لیجئے، گھر درس دیا کریں اپنے بچوں اور بیوی کو بٹھا کر، میں صرف ترجمہ کروں گا۔ اے نبی ان لوگوں سے فرما دیجئے اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی شکل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، لباس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، عقائد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، عبادات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، تجارت، زراعت، معیشت، معاشرت، اخلاق، سونا، چلنا، پھرنا، شادی، غمی، دیکھنا، بولنا، سننا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات، ہمسایوں کے ساتھ تعلقات، غرض ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جتنی شکلیں ہیں وہ ساری کس کے مطابق ہونی چاہیے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ بڑی خوشخبری ایک آ رہی ہے، جب تم یہ کام کرو گے کہ میری پیروی کرو گے تو پھر اے نبی ان سے فرما دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب سے محبت فرمائے گا۔ پھر اس وقت اب ایک مسئلہ تو ہے، میں بھی گناہ گار ہوں، آپ نے بھی پتہ نہیں کتنے گناہ کیے ہوں گے، لیکن اتباع رسول کا دوسرا فائدہ سن لیجئے، جب اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اتباع کریں گے، اس لیے پاکستان کے کسی بھی آدمی کے بارے میں، مرد کے بارے میں یا عورت کے بارے میں یہ رائے نہ دیا کریں کہ جی یہ اگر جنت میں چلا گیا تو پھر ہم پیچھے نہیں رہتے، تو آپ ٹھیکیدار ہیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یہ نان سینس بالکل، یہ بھی جنت میں چلا جائے گا، آپ کو کیا پتہ ہے کس نے جانا ہے کس نے نہیں جانا؟ سنیے ذرا، اتباع رسول جو کرے گا نہ صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف فرمانے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔
اب میں نے دوسری بات بھی کی تھی، کن سے اللہ محبت نہیں فرماتا؟ اے نبی ان سے کہو اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، اگر تم منہ موڑ لو گے، اوہو، تم اللہ سے منہ موڑو گے، اللہ تم سے منہ موڑ لے گا۔ اگر تم منہ موڑ لو گے اطاعت سے، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کرنے والوں سے تو محبت نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کفر کی ساری شکلوں سے اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، ہم سب آپ سے محبت کے دعوے دار تو ضرور ہیں، ہمیں اس دعوے کو اطاعت رسول اور اتباع رسول کی شکل میں سچا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو اپنا محبوب بنا دے۔ اے اللہ، جتنے گناہ آج تک کیے ہیں یا آنے والے دنوں میں بتقاضۂ بشریت ہو سکتے ہیں، اپنی رحمت سے ان سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پروردگار، آپ کافروں سے محبت نہیں فرماتے، ہمیں بھی کافروں کے نظام سے نفرت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔